بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے قومی اور علاقائی زبانیں۔ پاکستان کی قومی اور علاقائی زبانیں میں سب سے پہلے قومی زبان کا ذکر کریں گے، وہ ہے اردو۔ اردو پاکستان کی قومی زبان ہونے کے ساتھ ساتھ قومی تشخص کی علامت اور رابطے کی زبان کی حیثیت رکھتی ہے۔ جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کے عہد حکومت میں لشکروں میں مختلف علاقوں کے لوگ بھرتی کیے جاتے تھے۔ ان میں پنجابی، سندھی، پٹھان، بنگالی، بلوچ، عربی، ایرانی، ترکی اور ہندوستانی وغیرہ شامل تھے۔ لشکر میں موجود یہ لوگ مختلف زبانیں بولتے تھے، اس لیے ان کے میل جول سے ایک نئی زبان اردو پیدا ہوئی۔ اردو ترکی کی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی لشکر کے ہیں۔ آئیے اردو زبان کی ترقی کا دور کرتے ہیں۔ اردو کا ارتقاء شروع میں سے ہندی اور ہندوستانی کہا جاتا تھا، بعد میں یہ ریختہ کہلائی۔ اس طرح اردو نے مختلف ادوار میں اپنے کئی نام تبدیل کیے ہیں۔ مختلف مراحل میں ناموں کی طرح اس کا ادبی آہنگ بھی بدلتا رہا۔ مثلا میر خسرو ہندی کے قدیم شاعر گردانے جاتے ہیں۔ ریختہ کے دور میں مصحفی وغیرہ اور اردو معلیٰ کے دور میں مرزا غالب اور ذوق وغیرہ بہت مشہور شاعر ہیں۔ 1647 میں شاہ جہان نے آگرہ کے بجائے دہلی کو اپنا دارالخلافہ بنایا تو لشکری زبان بولنے والے اور دہلی کی زبان بولنے والے ایک ہی بازار میں رہتے تھے۔ بادشاہ نے اس بازار کو اردو معلیٰ کے نام سے پکارنا تجویز کیا، لہذا وہاں بولی جانے والی زبانوں کو اسی نسبت سے اردو معلیٰ یا دہلوی زبان کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اردو زبان کی ترقی میں مختلف دور کا ذکر آتا ہے۔ اب آتے ہیں اردو قومی زبان کے بعد علاقائی زبانیں۔ اردو زبان کی ترقی میں اگر اردو شاعری کا آغاز کا ذکر بھی ہے تو اسی طرح اردو کی ترقی میں نثر نگاروں کا کردار بھی بہت نمایاں ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جنوبی ایشیا میں سیاسی معاشرتی حالات میں نمایاں تبدیلی آئی، جس کے باعث تخلیقی اردو ادب نے ایک نیا رخ اختیار کیا۔ سر سید احمد خان کی تحریک علی گڑھ کی وجہ سے مسلمانوں کی معاشرتی ترقی کے ساتھ ساتھ اردو ادب میں بھی نثر نے نمایاں ترقی کی۔ اب آتے ہیں علاقائی زبانیں۔ قومی زبان کے بعد علاقائی زبانوں میں سب سے پہلے پنجابی زبان کا ذکر کیا جاتا ہے۔ پنجابی زبان صوبہ پنجاب کی بہت قدیم زبان ہے، اس لیے اس زبان کا ربط قدیم دراڑوی یا ہڑپائی زبان سے ملتا ہے۔ تاریخی جغرافیائی تبدیلیوں کے باعث اس کے 6 بڑے لہجے یا بولیاں ہیں، ان کو مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ نمبر 1 شاہ پوری، ماجی، چھاچھی، سرائکی، دھنی، پوٹھوہاری وغیرہ، اور سب سے معیاری مہجی لہجہ سمجھا جاتا ہے جو لاہور اور اس کے آس پاس کے علاقے میں رائج ہے۔ پنجابی زبان کے علم و ادب کی نشاندہی محمود غزنوی کی آمد کے زمانے سے ہوتی ہے۔ اس دور کی شاعری کا موضوع تصوف، پیار و محبت اور حب الوطنی ہے۔ اس سلسلے میں حضرت بابا فرید گنج شکر کا نام آتا ہے۔ اس کے بعد سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ، بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ، خواجہ فرید رحمۃ اللہ علیہ کا دور آتا ہے۔ تصوف کے ساتھ ساتھ اپنے زمانے کے معاشرتی سیاسی حالات کے رنگ و اثرات ان پر غالب ہیں۔ ان کا اظہار خاص اور عام فہم علامتوں میں بھی نظر آتا ہے اور ان کا کلام عوام میں بے حد مقبول ہے۔ پنجابی زبان کی شاعری میں دستان گوئی کو خاص مقام ہے۔ جن شعراء نے پنجابی کے لوگ دستانوں کو مضمون کیا ان میں وارث شاہ کا قصہ ہیر رانجھا، ہاشم شاہ کا قصہ سسی پنو، حافظ برخوردار کا قصہ مرزا صاحبہ، فضل شاہ کا قصہ سونی میوال بہت مشہور ہیں۔ اب آتے ہیں سندھی زبان۔ سندھی زبان ایک قدیم زبان ہے جو پاکستان کے صوبہ سندھ میں بولی جاتی ہے۔ آریائی خاندان سے تعلق کے باعث یہ دریائے سندھ کی وادی اور ارد گرد کے علاقوں میں بولی جاتی ہے۔ اس زبان میں یونانی، ترکی، ایرانی، دراوڑی، سنسکرت، عربی، فارسی اور دیگر قدیم زبانوں کے اثرات نمایاں ہیں اور یہ عربی کی طرح لکھی جاتی ہے۔ انگریزوں کی آمد کے بعد انگریزی زبان کے الفاظ بھی سندھی میں شامل ہوئے، جس کے باعث سندھی زبان کے ادب اور ذخیرے الفاظ میں وسعت آئی۔ یہ زبان اپنے قدیم ثقافتی ورثے کے سبب پاکستان کی دیگر زبانوں کی نسبت بہت زیادہ مضبوط ہے۔ اسی طرح سندھی زبان کے بھی کئی لہجے ہیں۔ سندھ کے زیریں اور راجستھانی علاقے میں کیچی، کھاٹواڑی اور عقدی کی بولیاں رائج ہیں، جبکہ باقی علاقوں میں مستعمل بولیوں کو کوستانی، سرائکی اور چولی کہا جاتا ہے۔ اس کا معیاری لہجہ ساہتی، علمی، ادبی اور ثقافتی نگارشات میں اولیت کا درجہ رکھتا ہے۔ پوری مسلم دنیا کی مقامی زبانوں میں سندھی ہی واحد زبان ہے جس میں قرآن پاک کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ سندھی زبان اس علاقے کے اسلام کے آنے سے پہلے بھی ترقی یافتہ تھی اور سندھی پڑھنے لکھنے کا رواج بھی عام تھا۔ بعد میں مسلمانوں کے آنے کے بعد عربی کے ساتھ ساتھ اس کو بھی مکمل طور پر اہمیت حاصل رہی ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں سندھی زبان کی بعد ہے پشتو زبان۔ پشتو یا پختون پاکستان کی صوبہ خیبر پختونخوا میں بولی جانے والی زبان ہے۔ اس زبان کی ابتدا قریباً 5000 سال قبل افغانستان کے علاقے بخت میں ہوئی۔ اس نسبت سے اس زبان کے بولنے والوں کو پشتون یا پختون کا نام دیا گیا ہے۔ دوسری زبانوں کی طرح پشتو زبان کے ادب کا آغاز بھی شاعری کے ہی سے شروع ہوتا ہے۔
کیونکہ اس کی پہلی کتاب 8ویں صدی عیسوی کے دوسرے نصف میں لکھی گئی جس کا نام پٹا خزانہ ہے۔ 14ویں صدی عیسوی کے آخر تک پشتو ادب بیرونی اثرات جذب کر چکا تھا۔ اس میں عربی اور فارسی کے الفاظ کی تراکیب شامل نظر آتی ہیں۔ پشتو زبان کے 3 لہجے ہیں، ایک لہجہ شمال مشرق کے علاقوں کا، دوسرا جنوب کے مغرب کے علاقوں کا اور تیسرا زئی قبائل کا ہے۔ ان تینوں کے مابین بنیادی طور پر صرف تلفظ کا فرق ہے۔ پشتو زبان میں نظم کا پہلا شاعر امیر کروڑ کو سمجھا جاتا ہے۔ غیاث الدین بلبن اور شیر شاہ سوری کے دور میں قصیدہ اور مداح کے اصناف پشتو ادب کا حصہ بنے۔ محققین کو 1200 صفحات پر مشتمل تذکرۃ الاولیاء نام کی قدیم تصنیف ملی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دور کے پشتو شعراء نے حمد و نعت کی اصناف پر بھی توازمائی کی۔ اسی طرح محمود غزنوی کے دور میں سیف اللہ نامی ایک شخص نے باقاعدہ طور پر پشتو کے حروف تہجی تیار کیے جو آج تک رائج ہیں۔ پشتو شاعری میں جو موضوعات نمایاں طور پر پائے جاتے ہیں ان میں حریت، غیرت، جنگ وغیرہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ بلوچی زبان پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں بلوچی زبان بولی جاتی ہے جس کا تعلق آریائی خان زبانوں سے ہے۔ بلوچی زبان کی قدامت اور اس کے خاندان کے بارے میں کتنے ہی نظریات کیوں نہ ہوں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ بلوچی ادب کی ترقی کا زمانہ قیام پاکستان کے بعد کا ہے۔ بلوچی زبان کے 2 اہم لہجے ہیں، ایک سلیمانی اور دوسرا مکرانی۔ اگرچہ بلوچی رسم الخط پہلے ہی ایجاد ہو چکا تھا مگر قدیم بلوچی ادب تحریری صورت میں بھی بہت دیر بعد میں آیا۔ مجموعی طور پر بلوچی شاعری کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ بلوچی شاعری میں زیادہ تر اہم اور پہلا حصہ رسمیہ شاعری کا ہے۔ اس کے موضوعات میں ہمت و جاہ و جلال، غیرت اور بہادری وغیرہ شامل ہیں۔ دوسرا حصہ عشقیہ شاعری کا ہے، اس میں حسن و عشق و شباب اور دوسرے موضوعات پائے جاتے ہیں۔ تیسرا حصہ لوک داستانوں پر محیط ہے، اس میں لوری اور موتق کے اصناف قدیم زمانے سے معاشرتی زندگی کا عکس پیش کرتی ہیں۔ بلوچی زبان میں 1960 میں پہلا مجلہ شائع ہونے سے بلوچی زبان میں صحافت اور ادب کو ایک نیا رخ ملا۔ بلوچستان یونیورسٹی نے بلوچی زبان میں PhD کی ڈگری کا بھی اجرا کیا ہے۔ اس کے بعد ہے کشمیری زبان۔ جدید تحقیق کے مطابق کشمیری زبان وادی سندھ کی زبان سے منسلک ہے۔ اس کے مشہور کئی لہجے ہیں جن میں مسلمان کی، ہندکو، گندگور اور گامی زیادہ مشہور ہیں۔ معیاری اور ادبی لہجہ گندوروں کو سمجھا جاتا ہے۔ کشمیری ادب کو درج ذیل 5 مختلف ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلے دور میں لوک گیتوں کو فروغ ملا۔ اس قسم کی شاعری میں کشمیری سماج کی اجتماعی سوچ اور احساس کا اظہار پایا جاتا ہے۔ اسے کشمیری لہجے میں روف یا لول کہا جاتا ہے۔ دوسرے دور میں الہیات کے موضوعات پر لکھا گیا ہے۔ اس دور کے مشہور شاعر شتی کنٹ تھے۔ تیسرے دور میں عشقی داستانوں کو منظوم کرنے کی جب روایت پڑی تو حبہ خاتون اس عہد کی اہم شاعرہ گزری ہیں۔ اس دور کے مضمون قصوں میں کشمیری کے علاوہ اہم فارسی، عربی قصوں کو بھی کشمیری زبان میں پیش کیا گیا، جن کے لیے ارمنی لال اور ملا فقیر وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ چوتھے دور میں کشمیری زبان ادب و ادب پر روحانی اثر غالب رہا جس کے روح رواں محمود غامی تھے۔ 5واں دور جدید ادب کے زیر سایہ پلا بڑھا، یہ اپنے اندر نئی فکری رجحان رکھتا ہے۔ غلام احمد ماجور کو اس دور میں اہم مقام حاصل ہے۔ کشمیری ادب میں مقامی تخلیقات کے ساتھ ساتھ زبانوں سے بھی تراجم کیے گئے ہیں۔ ایرانی ادب کو خاص طور پر غزل اور مثنوی کے تراجم کے بعد کشمیری شاعری نے بھی اپنی تخلیقی صنف کے طور پر اپنایا۔ آزاد کشمیر یونیورسٹی میں کشمیریات کو مضمون پڑھایا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں سرائکی۔ سرائکی زبان دریائے سندھ کے دونوں جانب پاکستان کے وسطی علاقوں میں بولی جاتی ہے۔ اس کے اہم اضلاع پنجاب میں میاں والی، بکھر، لیا، ڈیرہ غازی خان، راجن پور، ملتان، خانیوال، بہاول نگر، بہاولپور وغیرہ شامل ہیں۔ پنجاب کے علاوہ اس زبان کے علاقے باقی 3 صوبوں میں بھی ہیں، مثلا سندھ میں کشمور، نجف آباد اور سکھر، بلوچستان میں بارخان، نصیر آباد اور جل مکسی، خیبر پختونخوا میں ڈیرہ اسماعیل خان اور ٹانک کے اضلاع میں آبادی کی ایک بڑی تعداد سرائکی بولنے والوں کی ہے۔ سرائکی ادب کے بڑے بڑے شعراء میں حضرت سچل سرمست، حضرت خواجہ غلام فرید۔ اس زبان میں مضامین، افسانے اور ڈرامے بھی لکھے جا رہے ہیں۔ یہ زبان بھی ترقی کی جانب گامزن ہے۔ 7واں ہے براہوی۔ پاکستان میں براہوی زبان بولنے والوں کی اکثریت صوبہ بلوچستان کے علاقے کلات اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں آباد ہے۔ براہوی عام طور پر فارسی اور عربی رسم الخط میں لکھی جاتی ہے۔ اس زبان میں لوک ادب موجود ہے جس میں لیلا مور کی کہانی زیادہ مشہور ہے۔ 18ویں صدی میں ملک دادا نے تحفۃ العجائب تصنیف کی جسے براہوی زبان کا پہلا معیاری ادبی سرمایہ مانا جاتا ہے۔ اس کے بعد مولانا نبو جان اور مولانا محمد عمر دین پوری نے اس زبان کے اعلیٰ علمی خزانے میں نمایاں اضافہ کیا ہے۔
براہوی زبان میں قرآن کریم کے تراجم کے ساتھ ساتھ مختلف دینی موضوعات پر بھی تصانیف موجود ہیں۔ نیز اس میں اخبارات رسائل کی اشاعت بھی جاری ہے۔ براہوی کی ممتاز اہل قلم ڈاکٹر عبدالرحمن براہوی، نادر قمرانی اور پیرل محمد زبرانی وغیرہ شامل ہیں۔ اس زبان میں تعلیم کو تحقیق کے لیے بلوچستان یونیورسٹی میں شعبہ براہوی بھی قائم ہے۔ ہندکو زبان پنجاب کے اضلاع راولپنڈی اور اٹک وغیرہ، خیبر پختونخوا کے اضلاع ایبٹ آباد، منسیرہ، ہری پور، پشاور، کوہاٹ میں بولی جاتی ہے۔ اس زبان کے فروغ کے لیے ادارہ فروغ ہند کو پشاور، بزم علم و فن، ایبٹ آباد اور حلقہ 11 شنکیاری اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس زبان کی ترقی کے لیے اورنگزیب غزنوی کی نگرانی میں پشاور سے ایک ماہانہ میگزین فروغ کے نام سے شائع ہوتا ہے۔ ہند کو زبان ادب کی ترقی کے لیے پروفیسر صوفی عبدالرشید، کرنل فضل اکبر، آصف ثاقب، شریف حسین شاہ، پروفیسر محمد فرید، پروفیسر یحییٰ خالد، نذیر قصالوی اور محمد حنیف جیسی شخصیات نے بہت کام کیا۔ اس زبان میں پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی دی جاتی ہے۔ اس طرح بیٹا یہ آپ کا لانگ کوسچن مکمل ہوا اور اس کو نوٹ بھی کرنا ہے۔